بجلاله متفرد وصلاته دوما على خير الأنام محمد والآل والأصحاب هم مأواي عند الشدائد والآل والأصحاب هم مأواي عند الشدائد فإلى العظيم توسلي بكتابه وبأحمد وأدم صلاتك والسلام على الحبيب الأجود وأدم صلاتك والسلام على الحبيب الأجود واجعل بها أحمد رضا واجعل بها أحمد رضا عبدا بحرز السيد سبحان الله. بعد الحمد والصلاة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. امام حسن و حسین کے مقدس نانا جان رحمت عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں اپنے اپنے ایمان کی مضبوطی کے مطابق پڑھیں درود پاک. اللهم صل على سيدنا مولانا وسلم صلى عليه الصلاه والسلام على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله. ہمارے ساتھ مل کر ایک بار اور ایک پاکیزہ سے گئے درود. اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم. حضرات گرامی، عیدگاہ میدان مالونی ملاڈ ویسٹ میں قادری مسجد ٹرسٹ کے زیر اہتمام سالانہ ریت کے مطابق اس سال کچھ الگ ہی حسینی رنگ و آہنگ میں نورانی قافلے شوق کے ساتھ بڑی تعداد میں شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں اور یہ حسینی قافلہ، یہ رسول والے، یہ صحابہ کرام والے، یہ ائمہ مجتہدین سے محبت رکھنے والے، رضا والے، سبحان اللہ، رضائے مصطفیٰ والے، سبحان اللہ، سیل نور کی طرح روزانہ رواں دماں کشاں کشاں نظر آتے ہیں. سبحان اللہ. ہر دن آپ کے چہرے پر الگ رونق ہوتی ہے.
ہر دن اضافے کے ساتھ نور کی برسات بھی ہوتی ہے. جس نے محسوس کیا اس نے محسوس کیا، جو غافل رہا وہ غافل رہا. ہم فقیر قادری کی تو منبر نور کے قافلے کے ساتھ یہ دعا رہتی ہے کہ مولائے قدیر اہل بیت اطہار کے صدقے میں بچے بچے کی حاضری قبول فرمائے. آمین. سارے جوانوں کی حاضری، سارے بزرگوں کی حاضری، ساری مائیں بہنوں کی حاضری، خواتین اسلام اور شہزاد اسلامی شہزادیوں اسلام کی بیٹیوں کی حاضری اللہ پاک قبول فرمائے. آمین. وہ بچے ان پہ روک لگائی جائے. جتنا دوڑنا ہے، کمال دکھانا ہے، جوہر دکھانا ہے میدان میں تو عاشورے کے دن دکھانا. یوں تو ہر نشست، ہر بزم، ہر جشن، ہر محفل، ہر جلسہ سرکار جانتے ہیں کن کن کے نام ہے. سبحان اللہ. آج ہم اپنی طرف سے اپنی پاکیزہ گفتگو کا ثواب ان ساری مقدس ہستیوں کے نام کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے اپنے جسم کا آخری قطرہ دے کر بھی مذہب اسلام کی آبیاری کی ہے. سبحان اللہ. تمام حامیان اسلام کے نام، تمام دوستان اسلام کے نام، خصوصاً اپنے نانا جان گلے گلزار قادریت شیخ طریقت علامہ الشیخ عبد الغفور قادری فردوسی نوری علیہ الرحمت و رضوان کے نام، اپنے والدین اور خصوصاً سجدانی ماں کے نام، جن کے بارے میں میرا احساس یہ ہے حسن، حسین، فاطمہ، علی نبی کا ذکر ہے. سبحان اللہ. آپ کے دل پہ اثر انداز ہو رہی ہو بات تو خاموش مت رہیے گا. یہ حضرت پڑھاتے ہیں مسجد میں اور حضرت بھی. بچہ اگر قابل توجہ نہیں ہوتا ہے تو ادراہ شفقت، ادراہ ترغیب چھوٹے ڈنڈے سے ایسے لگاتے ہیں اور کہتے نہیں ہیں کہ بولو اماں رے اماں، ابا رے ابا. ایسے ٹچ کیا اور چلانا شروع کر دیتا تو روحانی اور نورانی ماحول میں ہمارا اپنا یہ یقین روشن ہے کہ عشق نبی کی ضرب پڑے گی تو کہنا نہیں پڑے گا حسن، حسین، فاطمہ، نبی، علی کا ذکر ہے. ایک سلسلے سے حسن، حسین، فاطمہ، نبی، علی، نبی کا ذکر ہے. بڑے کرم کے تذکرے بڑی بڑے خوشی کی بات ہے. سبحان اللہ. ردیف ذرا چھوٹ گئی تھی ہم سے، پھر سے ملاتے ہیں چونکہ بس 10 منٹ پہلے یہ ذہن و دل پہ وارد ہوا ہے، القا ہوا ہے یہ شعر. حسن، حسین، فاطمہ، علی، نبی کی بات ہے. سبحان اللہ. حسن، حسین، فاطمہ،
علی نبی کی بات ہے، بڑے کرم کے تذکرے بڑی خوشی کی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک تاریخ، ایک سچائی کا اظہار، شب جمعہ تھی، نعت سن رہی تھی، موت آ گئی۔ شب جمعہ تھی، نعت سن رہی تھی، موت آ گئی۔ یہ میری ماں کا ذکر ہے، یہ جنتی کی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہید اعظم قرآن کرن۔ شب جمعہ تھی، نعت سن رہی تھی، موت آ گئی۔ وطن میں محلے میں جلسہ تھا، نعت سن رہی تھی، ایک ہوک آئی اور الحمدللہ وضو کرنے گئی، جان قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ شب جمعہ تھی، نعت سن رہی تھی، موت آ گئی۔ یہ میری ماں کا ذکر ہے، یہ جنتی کی بات ہے۔ اللہ پاک ہر سنی بھائی کے والدین اگر دنیا سے گزر چکے ہیں تو انہیں ان کی مغفرت فرمائے، زندہ و حیات سے ہیں تو اللہ ان پر رحمت فرمائے، آمین، اور ان کی قدموں کا بوسہ لے کر سایہ جنت میں رہنے کی سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ایک ایسا آدمی جو پہلے اچھا تھا، یہ قابل عبرت ہے، درس عبرت ہے ان مغرور لوگوں کے لیے جو تھوڑے سے کارنامے پہ اپنے فیوچر کو سینے سے لگائے رہتے ہیں۔ موت اچھی نہیں ہوئی مگر شعر دیکھیے کتنا اچھا تھا۔ نور نظر علی کے ہو، امام حسین کی بارگاہ میں انہوں نے کہا محبت ہے تو آپ بھی بولو یا حسین، یا حسین، ایک بھی ہاتھ گرا نہ رہے، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ نور نظر علی کے ہو، زہرا کے لال ہو، سبحان اللہ۔ نور نظر علی کے ہو، زہرا کے لال ہو، شبیر تم خدا کی قسم بے مثال ہو۔ سبحان اللہ۔ نور نظر علی کے ہو، زہرا کے لال ہو، سمجھ گئے نا؟ نور حضرت فرماتے ہیں سمجھ گئے کون ہے وہ؟ نور نظر علی کے ہو، زہرا کے لال ہو، شبیر تم خدا کی قسم بے مثال ہو۔ وہ دین حق کے واسطے میدان میں آئے تھے، پھر کیوں حسین پاک کو فکر معال ہو؟ یا رب ہو میرے ہاتھ میں دامن حسین کا، سبحان اللہ۔ بانگی صاحب کی طرح لکڑی نہیں، دامن۔ یا رب ہو میرے ہاتھ میں دامن حسین کا، عشق حسین ہی میں میرا انتقال ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عشق حسین ہی میں میرا انتقال ہو۔ سہارنپور میں ایک غیر مسلم شاعر گزرے ہیں، ان کا ٹائٹل تھا پنڈت آرزو سہارنپوری۔ نام سے ہی ظاہر ہے، ٹائٹل سے ظاہر ہے ادھر والا ہے کہ ادھر والا ہے، مگر کافر ہو کر بھی میرے نبی کی شان میں کیسی توصیف کرتا ہے، کیسی نعت کہتا ہے۔ پنڈت جی کہتے ہیں ازل کے دن سے ہے گردش میں پیمانہ محمد کا، سبحان اللہ۔ ازل کے دن سے ہے گردش میں پیمانہ محمد کا،
رہے گا حشر تک آباد میں خانہ محمد کا، سبحان اللہ سبحان اللہ، رہے گا حشر تک آباد میں خانہ محمد کا، ہزاروں جبرائیل الجھے ہوئے ہیں گرد منزل میں، سبحان اللہ، ہزاروں جبرائیل الجھے ہوئے ہیں گرد منزل میں، نہ جانے کس بلندی پر ہے کاشانہ محمد کا، سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، ذکر شہدائے کربلا، شہید اعظم کانفرنس، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ پنڈت جی ہو کر آج کے مسلمانوں کو ایک عظیم پیغام دے رہے ہیں، انقلابی پیغام دے رہے ہیں، حسینیوں کو پیغام دے رہے ہیں، حسینی بچوں کو، جوانوں کو، بزرگوں کو۔ پنڈت جی ہو کر کہہ رہے ہیں بدل جائے نظام ہر دو عالم ایک لمحے میں، سبحان اللہ، بدل جائے نظام ہر دو عالم ایک لمحے میں، بدل جائے نظام ہر دو عالم ایک لمحے میں، اگر ضد پر کوئی آ جائے دیوانہ محمد کا، سبحان اللہ، اگر ضد پر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اگر ضد پر کوئی آ جائے دیوانہ محمد کا، یہ اسلام کی حقانیت ہے۔ ہمارے نبی کا ذکر جمیل غیر بھی کر رہے ہیں، اہل بیت اطہار کا ذکر غیر بھی کر رہے ہیں، سبحان اللہ، امام حسین کا ذکر جمیل غیر مسلم ہندو بھائی بھی کر رہے ہیں۔ ایک جگہ میں نے خود اپنے کان سے چندر پرکاش بجنوری کی شرکت ایک مشاعرے میں تھی، سنا کہ یہ پڑھ رہا تھا چاند میں چاندنی حسین کی ہے، سبحان اللہ، وارے چند پرکاش جی، کاش دل سے کہا ہوتا تو ان کے نانا جان کا کلمہ پڑھ لیا ہوتا۔ سبحان اللہ، کہہ رہے ہیں چاند میں چاندنی حسین کی ہے، سبحان اللہ، اصل میں روشنی حسین کی ہے، سبحان اللہ، ساتھ ایک ساتھ بولیے، چاند میں چاندنی حسین کی ہے، اصل میں روشنی حسین کی ہے، سبحان اللہ، وہ کہتا ہے میرا پوجن بھجن بھی چھوٹ گیا، اب تو بس بندگی حسین، سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، ذکر شہدائے کربلا، ذکر حسین، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ دوستو، ہندو ہو کر، غیر مسلم ہو کر اور بعض پنڈت ہو کر اگر اس طرح کا بیان دے رہے ہیں تو مخالفین سنیت کو اور بھی زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ جنہیں کلمہ نصیب نہیں ہے وہ تو ایسا کہیں، ایک کلمہ پڑھنے والوں تم تو درس لو۔ پنڈت آرزو سہارنپوری کا یہ شعر بھی مجھے پسند آیا، جس دل کو تیری ذات سے نسبت ہے یا حسین، سبحان اللہ، جس دل کو تیری ذات سے نسبت ہے یا حسین، جس دل کو تیری ذات سے نسبت ہے یا حسین، اس پر خدا کا سایہ رحمت ہے یا حسین،
سبحان اللہ اس پر خدا کا سایہ رحمت ہے یا حسین، کیوں کرنا ایسے دل کا زمانہ کرے طواف، کیوں کرنا ایسے دل کا زمانہ کرے طواف، جس دل کو تیرے غم سے محبت ہے یا سبحان اللہ سبحان اللہ، جس دل کو تیرے غم سے محبت ہے یا حسین، بخشی ہے تو نے اپنے لہو سے جسے حیات، پھر آندھیوں کی زد پہ وہ امت ہے یا حسین، سبحان اللہ سبحان اللہ، خون گلوے حضرت، خون گلوے اصغر معصوم کی قسم، دنیا کو آج تیری ضرورت ہے یا سبحان اللہ سبحان اللہ، دنیا کو آج تیری ضرورت ہے یا حسین۔ غیر مسلم ہو کر اس نے ایسا کہا تو اخیر میں عقیدت مند ہو کر اپنے شیخ کے لیے دعا ہم بھی تو کر سکتے ہیں۔ یا امامی عالی مقام علیک وعلی جدک السلام، اپنے گدا پہ سایہ لطف و کرم رہے۔ سبحان اللہ، ہر آدمی اپنی طرف سے پہلے محسوس کر لے، پھر اپنے شیخ کے لیے۔ سارے گدا پہ سایہ لطف و کرم رہے، سارے گدا ہر گدا پہ سایہ لطف و کرم رہے، اپنے گدا پہ سایہ لطف و کرم رہے۔ اختر رضا جو تاج شریعت ہے یا حسین، نعرے تکبیر نعرے رسالت، شہید اعظم کانفرنس بستی بستی کریا کریا، نعرے تکبیر نعرے رسالت۔ صلی اللہ علیہ نبی المی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ بھی بلندی سے پکاریں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نور اللہ۔ حضرات گرامی، سلسلہ بسلسلہ جو کچھ میسر ہے خطاب نور سے اپنے آپ کو مستفیض کرتے آ رہے ہیں۔ اہل بیت اطہار کو پروردگار نے عظیم الشانی اور بے مثالی عطا فرمائی ہے۔ جواب نہیں ہے امام حسن و حسین کا، جواب نہیں ہے حضرت مولا علی حیدر کرار کا، جواب نہیں ہے خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، اور جواب نہیں ہے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ سبحان اللہ، یہ ساری شخصیتیں جب ایک ردائے نور میں سما جاتی ہیں تو وہی اہل بیت کہلاتی ہیں۔ سبحان اللہ، سرکار نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی، مولا یہ جو تیرے کرم سے میری ردائے رحمت میں ہیں،
مولا علی، سیدہ فاطمہ، امام حسن، امام حسین، مولا یہ میرے اہل بیت ہیں، ہاؤلائے اہل بیتی، ہاؤلائے اہل بیتی، مولا یہ میرے اہل بیت ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت فرمانا۔ ہم اس وقت تھوڑی دیر کے لیے منبر شریف سے آپ کے ذہن اور توجہ کو قریب کرنا چاہتے ہیں۔ صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پردہ فرما جانے کے بعد شاطرانہ انداز سے یزید نے خلافت کا تخت نشینی کا دعویٰ کیا۔ یزید کی پوری تاریخ اگر موقع ملے تو آپ پڑھ ڈالیے، کوئی ادا ایسی نہیں ملے گی جو شریعت پاک کے موافق ہو، اور بعض ادائیں ملیں گی بھی تو اکثر وہ ادائیں تھیں جن سے خلافت پاک کی خلافت ہوتی تھی، مخالفت ہوتی تھی، اور شریعت پاک کی خلاف ورزی ہوتی تھی۔ اس نے خطرہ محسوس کیا امام حسین سے، خطرہ محسوس کیا حضرت عبداللہ ابن زبیر سے، خطرہ محسوس کیا حضرت عبداللہ ابن عمر سے۔ یہ اجلہ صحابہ کرام ہیں، زمانہ ان کے چہروں کو دیکھا کرتا تھا اور حکم شرعی کے نفاذ میں ان کا قول فیصل مانا جاتا تھا۔ ہر دور میں اللہ تعالیٰ ایسی شخصیتوں کو رکھتا ہے، اپنے بندوں میں ایسے بندوں کو، منتخب بندوں کو رکھتا ہے جن کے سر پر شریعت کا تاج ہوا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زمانہ کشمکش میں مبتلا ہو تو آخری نظر ان کے چہرے پر ٹکی ہوتی ہے۔ بظاہر دنیا کے شاطر لوگ مخالفت کرتے ہیں، مگر اللہ نے دلوں کو ان کی طرف پھیر رکھا ہوتا ہے، کیونکہ وہ صاحب ولایت ہوتے ہیں۔ اس نے حکم نامہ بھیجا، اریسٹ کیا جائے انہیں۔ امام حسین نے للکارا، خبردار ناپاک ارادے کو اپنے محل میں رکھنا، میں نواز رسول ہوں، میرے ہاتھ میں نانا جان کے تقدس کا اثر ہے، یزید پلید کو یہ ہاتھ نہیں مل سکتا ہے۔ دارالخلافہ سے نکل کے باہر آئے، ساتھیوں سے مشورہ کیا۔ بعض معتمد ساتھیوں نے کہا حضور یزید بہت شاطر ہے، ناپاک ذہن اور ارادہ رکھتا ہے، پوری زندگی اس نے عیاشی کی ہے، اور گندے لوگ اس کے سائیڈرز ہیں۔ آپ اگر مدینہ المنورہ چھوڑ کر پہاڑیوں کے دامن میں جائیں گے، وہاں بھی خلفشار ہوگا، لوگ دو گروہ میں ہو جائیں گے، ایک گروہ حسینی کہلائے گا، دوسرا یزیدی بنتا بھی نظر آئے گا۔ جس آبادی میں جائیں گے وہاں دو گروہ، اور وہ ناپاک انسان تعاقب کرے گا، پیچھا کرے گا۔ مشورہ یہ ہے کہ اس سرزمین کی طرف ہجرت فرما جائیے جس سرزمین پہ اللہ نے امن و امان رکھا ہے۔ آپ حرم کعبہ کی طرف مرتحل ہو جائیے، کوچ فرما جائیے، ہجرت فرما جائیے۔ امام علی مقام نے اپنے خاص ہم نشینوں کا مشورہ قبول فرما لیا۔
گھر والوں کو حکم دیا تیاری کرو. رات کے سناٹے میں پہنچے ہیں نانا جان کی قبر انور پر. میرے پاس انداز نہیں, میرے پاس الفاظ نہیں, کیسا دلگیر لہجہ رہا ہوگا نانا جان کی بارگاہ میں, کیسا تیور رہا ہوگا امام حسین کا اپنے نانا جان کی بارگاہ میں. تاریخ میں آتا ہے, کتابوں میں آتا ہے, اور بزرگوں نے فرمایا امام حسین حسرت و ارجمندی کے پیکر بن کر اپنے نانا جان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, اور مزار انور سے قریب ہو کر اس عقیدے کے ساتھ کہ نانا جان ہماری ہر عرضی کو سماعت فرما رہے ہیں, رات کے گہرے سناٹے میں عرض کرتے ہیں نانا جان میں حسین ہوں, حسین نانا جان میں وہی ہوں جسے آپ اپنے کاندھے پہ سوار فرمایا کرتے تھے. نانا جان میں وہی حسین ہوں جنہیں مدینے کی گلیوں میں انگشت مبارک پکڑ کے آپ گھمایا کرتے تھے. نانا جان میں وہی ہوں جن کی تسکین خاطر کی خاطر فرشتگان رحمت کو آواز دیا کرتے تھے. میں وہی حسین ہوں جنہیں سجدے کی حالت میں اپنی پیٹھ سے گرانا آپ نے گوارا نہیں فرمایا. میں وہی حسین ہوں جن کے استحکام اور جن کی کامیابی کے لیے قدم قدم پہ آپ نے دعائیں عطا فرمائی ہیں. نہ جانے کس کس انداز میں اپنے نانا جان کی بارگاہ میں عرضی پیش کی ہوگی امام حسین نے. روایت ملتی ہے کہ امام حسین عرضی پیش کرتے کرتے اشکبار آنکھوں سے اور دلگیر لہجے میں عریضے پیش کرتے کرتے نڈھال جب ہوئے تو قبر انور سے اپنے ماتھے کو لگا کر ٹیک لگا کے تھوڑی دیر کے لیے مطمئن ہوتے ہیں. اونگ آتی ہے, اونگ کا آنا تھا کہ الحمدللہ خواب میں نانا جان کی زیارت نصیب ہوتی ہے. میرے بیٹے حسین مبارک ہو, اللہ پاک نے اپنے دین پاک کے تحفظ کے لیے تمہارا انتخاب فرمایا ہے. حسین تم امتحان گاہ میں جا رہے ہو, حسین تم دین پاک کی آبیاری کے لیے جا رہے ہو. اپنے آپ کو تنہا مت سمجھنا, ہر قدم پر میری روح مبارک تمہارے ساتھ ہے. حسین دھیرے دھیرے اس شہادت گاہ کی طرف تمہارے قدم اٹھیں گے جس شہادت گاہ میں تمہارے قدم رکھنے کے لیے ملائے اعلیٰ کے فرشتے بھی انتظار فرما رہے ہیں. نانا جان کا ارشاد سننے کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر سکینہ نازل ہو گیا. رات کے سناٹے میں عرضی پیش کرنے کے بعد نانا جان کی تسلی پانے کے بعد جب وہاں سے لوٹنے لگے, واپس آنے لگے, حسرت و ارجمندی کے ماحول میں آخری سلام کر رہے ہیں. یا رسول اللہ, اے میرے نانا جان آپ کی شان رحمت کو سلام, اے نانا جان آپ کی عظمت و فضیلت کو سلام, اے میرے نانا جان آپ کے دستے قدرت کو سلام, اے میرے نانا جان آپ کے پائے ناز رحمت کو سلام, اے میرے نانا جان آپ کے شق صدر والے سینے کو سلام. نانا جان رش کے شمس و قمر پیشانی کو سلام. نانا جان آپ کے لبھائے مقدس کو سلام. نانا جان آپ کے کان نبوت کو سلام. نانا جان آپ کے گیسوئے پاک کو سلام. نانا جان آپ کی ذات سراپا قدس کو سلام. امام حسین
نے نانا جان کی بارگاہ میں جی کھول کر سلام عقیدت پیش کیا ہے اور وہاں سے آنے کے بعد سیدھے امی جان کی قبر انور پر آتے ہیں. الحمدللہ جنت البقیع میں ایک ماں کی بارگاہ میں، اور وہ ماں جسے اللہ نے جنتی عورتوں کی سردار بنا دیا ہو، سبحان اللہ، وہ ماں جن کی ردائے عفت کے صدقے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خواتین کی مغفرت ہونے والی ہو، سبحان اللہ، وہ ماں جن کی مشیت کے مطابق اللہ تعالی میدان حشر میں فیصلہ فرمائے، اس ماں کی قبر انور پر امام حسین حاضر ہیں. امام حسین سلام کرنے گئے تھے اور آج کے ناہنجار بیٹوں کو یہ پیغام دینے بھی گئے تھے کہ ماں اگرچہ انتقال فرما جائے، رشتہ ایمانی اور رشتہ زندگی، رشتہ دل اولاد سے کبھی منقطع نہیں ہوتا. مر کے ٹوٹا ہے کہیں سلسلہ قید حیات، فرق اتنا ہے کہ زنجیر بدل جاتی ہے. مشکات شریف کی حدیث پاک کیا آپ کو یاد نہیں؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے کوئی بھی اولاد خصوصاً جمعے کے دن ماں باپ دونوں یا ان میں سے کسی ایک کی قبر پر حاضری دے اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرے تو کاتب قدرت لکھے گا اپنے والدین کی فرما بردار اولاد ہے، والدین کی مغفرت بھی ہو جائے گی اور ان کے صدقے میں ان کی مغفرت بھی نصیب ہو جائے گی. سبحان اللہ. الحمدللہ. کیا مشکات شریف کی یہ حدیث آپ کو یاد نہیں؟ سرکار نے فرمایا، ما من ولد بار ينظر الى والديه نظرة رحمة الا كتب الله له بكل نظرة حجة مبرورا. سبحان اللہ. سرکار نے فرمایا، بیٹا ہو یا بیٹی، جس کسی نے محبت کے ساتھ اور سچی نیت کے ساتھ ماں باپ دونوں یا ان میں سے کسی ایک کی زیارت کرے تو پروردگار ہر نظر کے بدلے حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شہید اعظم کانفرنس مفتی ثاقب القادری صاحب قبلہ. مبارک ہو اے نوجوانان اہل سنت، جن کے والدین حیات سے ہیں وہ بھی مبارک، اور جن کے والدین زیر قبر ہیں وہ بھی مبارک. زندہ ہیں تو الحمدللہ انہیں سلام کرتے رہو، محبت سے دیکھتے رہو، اور اللہ نے توفیق دی تو قدموں کا بوسہ لیتے رہو. سبحان اللہ. سرکار غریب نواز نے، خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان نے بڑا پیارا واقعہ نقل فرمایا. ایک جوان کا انتقال ہو گیا، کسی دوست نے خواب میں دیکھا جنت کی سیر کر رہا ہے، اور وہ بھی جنت میں حاجیوں کی صف میں بیٹھا ہے. اور بلندی سے سبحان اللہ. خدا کرے کہ ہر بچے کو، ہر جوان کو یہ دولت نصیب ہو جائے. جنت میں حاجیوں کی صف میں بیٹھا ہے. اپن بھی خواب دیکھتے ہیں نا، والدین کی زیارت ہو گئی، دوست نظر آ گیا، بھائی بہن خواب میں آ گئے جن کا انتقال ہو گیا ہے. موقع ملتا ہے تو گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے. دوست نے کہا، میرے دوست مبارک ہو یہ نصیبے کی ارجمندی، مگر دنیا میں تمہارا عمل تو ایسا نہیں تھا، پھر اتنا بڑا مرتبہ تمہیں کیسے ملا؟ تو اس جوان نے کہا، میرے دوست بس اللہ کا احسان ہو گیا، سرکار کا کرم ہو گیا، ماں کی دعا کام آ گئی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دوست نے کہا، کیسے؟
کہا میرا روزانہ کا معمول تھا جب بھی گھر سے باہر نکلتا تو تیار ہو جانے کے بعد ماں باپ کے قدم چومتا، ماں باپ کو سلام کرتا، ان کے قدم چومتا، اور جب والد کا انتقال ہو گیا تو ماں کو سلام کرتا، ان کی قدم بوسی کرتا۔ تو میری ماں اکثر دعا دیتی تھی، مولا میرے بیٹے کی حفاظت فرمانا، اور اگر انتقال ہو جائے تو حاجیوں کی صف میں انہیں جگہ عطا فرمانا۔ سبحان اللہ۔ جان نے کہا ماں کی دعا کام آ گئی ہے، سرکار کا کرم کام آ گیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شہید اعظم کانفرنس، سرزمین عیدگاہ میدان۔ ہمارا یہ شعر یاد رکھیے گا، سرکار کے دیوانے، سرکار کے دیوانے جس سمت نکلتے ہیں، سبحان اللہ، بافیض نگاہوں سے حالات بدلتے ہیں، بافیض نگاہوں سے حالات بدلتے ہیں۔ جب ماں کی دعا لے کر ہم گھر سے نکلتے ہیں، جب ماں کی دعا لے کر ہم گھر سے نکلتے ہیں تو محسوس یہ ہوتا ہے جنت میں ٹہلتے ہیں۔ سبحان۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، خلیفہ حضور باج الشریعہ۔ جب ماں کی دعا لے کر ہم گھر سے نکلتے ہیں، جب ماں کی دعا لے کر ہم گھر سے نکلتے ہیں تو محسوس یہ ہوتا ہے، محسوس یہ ہوتا ہے جنت میں ٹہلتے ہیں، محسوس یہ ہوتا ہے جنت میں ٹہلتے ہیں۔ کسی باہوش انسان نے کہا کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی، گھر میں جب بٹوارا ہوا، تقسیم ہوئی تو چھوٹا بیٹا خوش نصیبی پر ناز کرتے ہوئے کہتا ہے کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی، میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، میرے حصے میں ماں آئی۔ سبحان اللہ۔ خوش نصیب ہیں وہ بندے جن کے حصے میں ماں باپ آتے ہیں۔ بھائیوں میں تکرار ہوتی ہے اور کچھ بھائی نااہلی میں کہہ جاتا ہے، کوئی بھائی کہہ جاتا ہے ان بوڑھے بوڑھیوں کو تم ہی رکھو، ہم نہیں دیکھیں گے۔ مقدر کا دھنی ہے وہ انسان جو والدین جیسی دولت پائے۔ امام حسین ہماری رہبری کے لیے، ہمیں مزاج دینے کے لیے امی جان کی قبر انور پر موجود ہیں۔ دلگیر لہجے میں کہتے ہیں امی جان دیکھ رہے ہیں نا آپ کا لخت جگر جس سرزمین مدینہ کو میرے نانا جان نے مدینہ بنایا تھا۔ لوگ یثرب کہا کرتے تھے، یعنی بیماریوں کا اڈا۔ میرے ہی نانا جان نے قدم پاک رکھ کر اللہ کی مشیت کے مطابق یثرب سے اسے مدینہ بنایا۔ گویا میرے سرکار نے اپنی اداؤں سے اعلان کر دیا، اے لوگو یثرب کہتے تھے تو کہتے تھے، آمنہ کے لال نے قدم رکھ دیا، اب یہ یثرب نہیں مدینہ رہے گا۔ اللہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ بیماریوں کی آماجگاہ نہیں، شفا کا اڈا رہے گا۔ یہ سرزمین یثرب نہیں مدینہ رہے گی۔
سرکار مفتی اعظم نے تصویر کشی فرمائی، پیام لے کے جو آئی صبا مدینے سے، مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے، مدینہ چشمے آب حیات ہے یارو، چلو ہمیشہ کی لے لو بقا مدینے سے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان افضل مفتی اعظم ہند۔ ہمیں چوکنا اور ہوشیار کرتے ہوئے مفتی اعظم نے فرمایا اور سرکار کی بارگاہ میں دعا کی، التجا کی، تیرے حبیب کا پیارا چمن کیا برباد، الہی نکلے یہ نجدی بلا مدینے سے، الہی نکلے یہ نجدی بلا مدینے سے۔ امام حسین عرض کر رہے ہیں، امی جان آج آپ کے لفتے جگر پر ان ظالموں نے اس شہر مقدس میں رہنا مشکل کر دیا ہے۔ امی جان دیکھ رہے ہو نا آپ، حسین آج مدینے میں نہیں رہ سکتا، ناہنجاروں کی ناہنجاری چل رہی ہے، یزید نے گنڈا گردی کا جال بچھا رکھا تھا اور امام حسین کو مدینہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ امام حسین نانا جان کی بارگاہ میں عریضے اور التماس پیش کرنے کے بعد اور رات کے سناٹے میں امی جان کی بارگاہ میں عرضی پیش کرنے کے بعد اور امی جان کی بارگاہ سے یہ نصیحت پانے کے بعد، امی جان سے یہ تسلی اور تشفی پانے کے بعد، حسین تم جاؤ، مرضی مولا ہے، میں میدان امتحان میں جاؤ، تم تنہا نہیں رہو گے، میدان کربلا میں تمہیں فرش زمین پر آنے سے پہلے تمہاری بوڑھی ماں اپنے آنچل سے اور اپنے بالوں سے ایک ایک کنکر کو صاف کر چکی ہوگی۔ امام حسین کو تشفی ہوئی، حسین اعظم تسلی خاطر خواہ پانے کے بعد رات کے سناٹے میں اپنے مقدس گھر میں آئے، کجاوے کسے گئے تھے، سامان ارتحال تیار تھا۔ امام حسین حسرت بھری نگاہ سے اپنے نانا جان کے بسائے ہوئے شہر مدینہ کو دیکھتے ہیں اور نانا جان کے قدموں کے طفیل ذرے ذرے کو آخری سلام کرتے ہیں۔ حسین امام پاک مدینے کو الوداع کہہ رہے ہیں، مکے سے ہجرت فرما رہے ہیں مدینے کی طرف۔ راستے میں صحابہ کرام ملتے ہیں، جس صحابی نے امام حسین کو ہمیشہ کے لیے مدینہ چھوڑ کر جاتے ہوئے دیکھا، اس صحابی کا دل کس قدر ٹکڑے ٹکڑے ہوا ہوگا آپ اندازہ کرنے کی کوشش کرو۔ جن صحابیوں نے امام حسین کو دیکھ کر اپنے دل کو زیارت رسول کا قرار دیا ہو، امام حسین کو جاتے ہوئے دیکھ کر دل کتنا پاش ہوا ہوگا۔ ہر صحابی نے روکنے کی کوشش کی مگر امام نے فرمایا مشیت مولا یہی ہے، مجھے اپنی منزل کی طرف جانے دو۔ امام حسین درجنوں یاران شوق کے مشورے استقرار پر عمل نہ کرتے ہوئے مشیت الہی کے مطابق چلے جا رہے ہیں حرم محترم کعبۃ اللہ شریف کی طرف۔ امام علی مقام ابھی مکۃ المکرمہ نہیں پہنچے ہیں کہ گلی گلی میں مشکباری ہو گئی ہے، امام حسین کی آمد کی خبر گونج چکی ہے، بچے الحمدللہ امام حسین کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں، اور اس مقام پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جان پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ذرا جوشیلے انداز میں درود شریف پڑھ کے آپ دکھاؤ۔
صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امام حسین نے مدینہ المنورہ چھوڑا اور مکہ المکرمہ کی طرف سفر کیا. اس موقع پر جو ایک سچا احساس ہے آپ کی خدمت میں پہنچانے کے لیے ہم یہاں تھوڑی سی توجہ آپ کی ادھر کھینچتے ہیں. اور ایک بات، ایک نازک مرحلہ میرے دل میں آتا ہے، ایک نازک موڑ میرے دل میں آتا ہے، ایک نقطہ الحمدللہ ایک نقطہ سمجھ میں آتا ہے. اگر آپ کا ذہن حاضر ہوگا تو دل یاد شبیری میں شرابور ہو جائے گا. امام علی مقام کے خیالات میں اور خیال کے دریائے نور میں دل ڈوب جائے گا. کل کفار و مشرکین نے جب چھیڑ خانی کی تھی اور میرے نبی کے دل ناز رحمت کو ٹھیس پہنچی، جملے پہ توجہ چاہوں گا. اس جملے کو رائے گا مت ہونے دیجیے گا. جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ نے ظاہری طور پر پریشان کرنے کی کوشش کی، اور سرکار کے دل ناز رحمت پر صدمہ آیا، میرے نبی غمگین ہوئے، تو اللہ نے شہر مکہ چھوڑ کر شہر مدینہ کو آباد کرنے کا حکم عطا فرما دیا. وہی نازل ہو گئی محبوب مکہ چھوڑو مدینہ کو آباد کرو. سبحان اللہ. تو میرے نبی نے مکہ چھوڑا تھا، مدینے پہنچے. آج ظالموں یزیدیوں کی ناہنجاری کے ماحول میں امام حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں، مکہ آباد کرنے چلے. نقطہ میرے ذہن پہ یہ نازل ہوا، آپ بھی خوشبو کا فائدہ اٹھائیے کہ امام حسین کے نانا جان نے کل مکہ چھوڑا تھا، مکہ چھوڑ کر مدینے گئے دین پھیلانے کے لیے، اور امام حسین نے مدینہ چھوڑا مکے کو چلے ہیں نانا جان کا دین بچانے کے لیے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شہید اعظم قرآن کریم مفتی صاحب القادری صاحب قبلہ. نانا جان نے مکہ چھوڑا ہے دین پھیلانے کے لیے، اور نواسا آج مدینہ چھوڑ رہا ہے نانا جان کی شریعت بچانے کے لیے اور دین کو پھیلانے کے لیے. الحمدللہ رب العالمین. امام حسین کے قدم مکے میں آ رہے ہیں، ذرے ذرے میں بہار ہے، در و دیوار خوشیاں منا رہے ہیں. اور یہ احساس جو میں نے کاغذ پر لکھا، یہ مکے والوں نے گیت گائے، حسین آئے حسین آئے. سبحان اللہ. جوش عقیدت میں ثوابوں کے آثار پانے کے لیے، بارش نور میں نہانے کے لیے ایک ساتھ مل کر بولا کریں گے، یہ مکے والوں نے گیت گائے، حسین آئے حسین آئے. ہمیں ملے ہیں کرم کے سائے، حسین آئے حسین
حسین آئے، ہے سب کی بخشش کا جو سفینہ، انہیں پہ اب تنگ ہے مدینہ، انہیں پہ اب تنگ ہے مدینہ، یہ کیا قیامت ہے ہائے ہائے، یہ کیا قیامت ہے ہائے ہائے، حسین آئے حسین آئے۔ بچے بچے نے یہ گیت گایا، یہ نذرانہ پیش کیا، نبی کے نور نظر یہی ہے، علی کے لخت جگر یہی ہے، علی کے لخت جگر یہی ہے، زمانہ ان پر نثار جائے، حسین آئے حسین آئے۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، ذکر شہدائے کربلا، ذکر شہدائے کربلا۔ ہر ایک دل میں سرور آیا، ہر ایک دل میں سرور آیا، ہر ایک چہرے پہ نور آیا، ہر ایک چہرے پہ نور آیا، چمن چمن آج مسکرائے، چمن چمن آج مسکرائے، حسین آئے حسین آئے، حسین آئے حسین آئے۔ آخری شعر میں نے جو احساس پیش کیا، ذرے ذرے مکے کے ذرے ذرے نے جو نغمہ الاپا تھا اپنی دھڑکنوں میں شامل کیجئے۔ حسین کا سوئے کوفہ جانا، یہ کربلا کا ہے کہ بہانہ، یہ کربلا کا ہے ایک بہانہ، مصیبتوں سے خدا بچائے۔ بلندی سے سارے مسلمان بولے آمین، آمین، ایک ساتھ مل کر بولے آمین، آمین۔ مصیبتوں سے، اصل میں امام علی مقام اور ان کے گھرانے والے کے لیے آمین بول رہے ہیں، مگر پلٹ کر اثر ہماری زندگی میں آئے گا۔ سبحان اللہ۔ مصیبتوں سے خدا بچائے، مصیبتوں سے خدا بچائے، حسین آئے حسین آئے۔ یہ مکے والوں نے گیت گائے، حسین آئے حسین آئے، ہمیں ملے ہیں کرم کے سائے، حسین آئے حسین آئے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وبارك وسلم، صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ۔ تاریخ بتاتی ہے، بزرگوں سے بارہا آپ نے سنا ہوگا، ہر باشعور بچہ جانتا ہے امام نے مدینہ المنورہ کو چھوڑا، مکہ المکرمہ کو آباد کیا۔
مکے کا ہر مسلمان اپنے مقدر پر اترا رہا تھا کہ مرحبا ہمارے درمیان امام علی مقام آئے، حسین ابن علی آئے، سیدہ فاطمہ کے لختے جگر آئے، محمد الرسول اللہ کے نور نظر آئے۔ ذرہ ذرہ مکۃ المکرمہ کا مشکباری کر رہا تھا، امام کے قدموں پہ عاشقان رسول، عاشقان اہل بیت تن من دھن نثار کرتے رہے اور الحمدللہ خوشیوں کی زندگی گزارتے رہے۔ مشیت الہی کہیے اور مکاروں کی مکاری کا ماحول اپنے ذہن میں رکھیے۔ اس درمیان جب دیکھا، یزید پلید نے دیکھا کہ امام حسین انٹرنیشنل جنکشن پوائنٹ سے اسلام و سنیت کی تبلیغ و اشاعت بڑی تیزی سے فرما رہے ہیں، مکے سے پوری دنیا میں اشاعت اسلام ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے آج بھی پوری دنیا سے ہمارے بھائی جاتے اور کم سے کم گارنٹیڈ طور پہ 1/3 انسان ایسے ہیں جو حرم مکہ میں جا کر یا مکے شریف میں جا کر، مدینۃ المنورہ کی سرزمین پہ جا کر یہ سوچتے ہیں کہ جو کچھ یہاں ہو رہا ہے وہی دین ہے، جو کچھ یہاں دکھ رہا ہے وہی اسلام ہے، جو کچھ یہاں ہے وہی سنیت ہے۔ مگر مجھے جواب دیجئے، مکے اور مدینے میں آج جو کچھ ہو رہا ہے یہی اسلام و سنیت ہے، تو جواب دیجئے آج وہاں سعودی حکومت ہے، نہ مکے میں صلاۃ و سلام، نہ مدینے میں صلاۃ و سلام، بینڈ لگا ہوا ہے صلاۃ و سلام پر، ایرسٹ کر لیا جائے گا اس انسان کو جو صلاۃ و سلام کی آواز بلند کرے گا۔ گورنمنٹڈ طور پہ پابندی ہے مدینے میں اور مکے میں۔ ہاں چھپ کر عاشقوں نے سرکار کی بارگاہ میں نذرانے خلوص پیش کر لیا تو اور بات ہے، مگر پابندی آئے گئے۔ کل سینکڑوں سال تک جب ترکی حکومت تھی تو بعد نماز فجر تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، حرم مکہ میں بھی سلام ہوتا تھا، حرم مدینہ میں بھی سلام ہوتا تھا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ اس پوائنٹ کو ذہن میں رکھنا پڑے گا۔ حکومت آج نجدیوں کی ہے، حکومت سعودیوں کی ہے، اہل نجد کی ہے، وہابیوں کی حکومت ہے۔ اس لیے اظہار سنیت پر پابندیاں عائد کرتے ہیں، مگر صاحبان دل نے، اولیاء کرام نے بشارتیں، اللہ کی عطا سے بشارتیں پوری دنیا میں پھیلا دی ہیں۔ بہت جلد ہی حکومت کا پاسا پلٹنے والا ہے، مکے اور مدینہ میں سنی حکومت قائم ہونے والی ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، لشکر اعلیٰ حضرت۔ اس لیے ہر دور میں عاشق رسول امام احمد رضا قادری بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے جگایا اپنی قوم کو، ہر دور میں بزرگان دین جگاتے رہے۔ وہاں جائیے، مناظر مقدسہ کا نظارہ کیجئے، سارے ارکان حج ادا کیجئے، ساری پاکیزہ جگہوں کا فیض لیجئے، مگر نجدی امام کی اقتدا مت کیجئے گا۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ اللہ اکبر، اتنے دور سے اتنے روپے خرچ کر کے یہاں آئے ہیں اور اتنی بڑی جماعت کے ساتھ ہم نماز نہیں پڑھیں گے۔ میرے دوست، جماعت بعد میں سوچنا، پہلے یہ سوچنا ہوگا آپ کی نماز ہو رہی ہے کہ نہیں۔
ڈبے میں بعد میں بیٹھو، بوگی میں بعد میں بیٹھو، پہلے پتہ لگا لو یہ انجن بنارس سے ممبئی آنے والا ہے کہ نہیں، یہ ٹرین ممبئی سے وارانسی کو جانے والی ہے کہ نہیں، ورنہ بیٹھے رہ جاؤ گے، بیٹھے بیسے سڑ جاؤ گے، ہو سکتا ہے انجن بہت دنوں کے لیے خراب ہو جائے۔ انجن ہمارا درست ہونا چاہیے، یہ کہہ کر آپ بڑی آسانی سے گزر جاتے، پیسے آ گئے نا آپ کے پاس اور سنگت مل گئی نا بدعقیدوں کی، بڑا موٹا ہو گیا آپ کا نفس، شرارت کرنے لگی ہے آپ کا دماغ، آپ کی طبیعت شرارت کرنے لگا ہے ہمارا دماغ، دھیرے دھیرے کاروبار کے نام پہ، دھندے کے نام پہ، تجارت کے نام پہ بدعقیدے جو ہمیں کنونس کرتے ہیں، دھیرے دھیرے ہم دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ ہم تمام حسینیوں سے گزارش کرتے ہیں، جشن ذکر امام علی مقام سے یہ پیغام لے کر جائیں گے، اور ہر دور میں ہمارے علماء اور ہمارے ائمہ جگاتے رہے ہیں کہ مسجد میں جاؤ مگر ہاتھ کسی انسان کے امام کے پیچھے ہاتھ باندھنے سے پہلے اتنا پتہ لگانا آپ پر فرض عین ہے کہ امام سنی ہے کہ نہیں، سنی ہے تو نماز ہوگی، سنی نہیں ہے تو نماز ہو نہیں سکتی۔ اور اگر کسی نے کہہ بھی دیا، دھوکہ بھی تو دیتے ہیں، کہہ دیا کہ سنی ہے، مسجد سنی ہے، تب بھی اطمینان نہیں ہوگا، پتہ لگائیے اعلیٰ حضرت والا ہے کہ نہیں، سبحان اللہ، وہ تو پہچان ہے نا۔ اعلیٰ حضرت کا نام لیجئے، تھوبڑا بگڑ جائے تو سمجھ جائیے گا کہ مردہ ضمیر ہے، اور اگر چہرہ مسکرانے لگے تو سمجھ جائیے گا کہ اہل جنت میں سے ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے خدمت دین کی وجہ سے اور عشق رسول کی اشاعت کی وجہ سے، رگ رگ میں عشق رسول بھرنے کی وجہ سے ان کی ذات کو سنیت کی پہچان بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ واہ رے بریلی تجھے کون جانتا، یہ صدقہ ہے عاشق رسول کا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ تیری چھاتی پر مجدد اعظم پیدا ہوا، تیری گود میں پیدائش ولی پیدا ہوا، اور آج بھی تیری گود میں تاج الشریعہ جیسی شخص سبحان اللہ، آفتاب سنیت بن کر جگمگا رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، بستی بستی اڑریا اڑریا۔ ورنہ حقیقت کیا تھی؟ اینٹ پتھر کی، سنگریزوں کی، مگر عقیدت سے کہتے ہیں اجمیر شریف، سبحان اللہ۔ عقیدت سے کہتے ہیں کلیر شریف، سبحان اللہ۔ عقیدت و محبت میں کہتے ہیں کچھوچھا شریف، سبحان اللہ۔ عقیدت سے کہتے ہیں الحمدللہ وارث پاک کی سرزمین دیوا شریف، دیوا شریف، دیوا شریف، واہ، وہ ہیں دیوا شریف، ہم رضا والے لیوا شریف، وہ عطا فرماتے ہیں، ہم لینے میں رہتے ہیں۔ الحمدللہ۔ مجھے اپنا ایک شعر یاد آیا، خدا کرے کہ آپ کی دھڑکنوں کو ٹچ کر جائے۔ جب زمانے سے اوب جاتا ہوں، اوب جانا، گھبرا جانا ہر کوئی جانتا ہے۔ جب زمانے سے اوب جاتا ہوں تو ان کی یادوں میں ڈوب جاتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کی یادوں میں ڈوب جاتا ہوں۔ جب زمانے سے، جب مصائب سے اوب جاتا ہوں، جب مصائب سے اوب جاتا ہوں تو ان کی یادوں میں ڈوب جاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ فیض ملتا ہے اس لیے ثاقب، سبحان اللہ۔ فیض
ملتا ہے فیض ملتا ہے، اس لیے ثاقب میں مزاروں پہ خوب جاتا ہوں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں مزاروں پہ خوب جاتا ہوں، فیض ملتا ہے اس لیے ثاقب میں مزاروں پہ خوب جاتا ہوں۔ آپ بھی اپنی طرف سے بولو، جاتا ہوں، سبحان جاتا اللہ۔ ہوں میں مزاروں پہ۔ تھوڑا سا لہجہ چینج ہوتا ہے تو یوں ہوتا ہے، جب ستاروں کو دیکھ لیتا ہوں، ان کے یاروں کو دیکھ لیتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا صحابی کن نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جن کی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب ستاروں کو دیکھ لیتا ہوں، ان کے یاروں کو دیکھ لیتا ہوں، شوق دیدار جب ستاتا ہے، 30 پاروں کو دیکھ لیتا ہوں، 30 پاروں کو دیکھ لیتا ہوں، مجھ کو حاصل ہے۔ آپ بھی کہنا، اگر سچا دامن ہاتھ میں ہے تو آپ بھی کہنا، مجھ کو حاصل ہے فیض کا ہتھیار، میں ہزاروں کو دیکھ لیتا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں ہزاروں کو۔ بانگی صاحب، ہم لوگ تو دیکھ لیتے ہیں، آپ کیا دیکھ رہے ہو ادھر؟ مجھ کو حاصل ہے فیض کا ہتھیار، میں ہزاروں کو دیکھ لیتا ہوں، میں ہزاروں کو دیکھ لیتا ہوں، میں ہزاروں کو بھول جاتا ہوں، سارا غم ثاقب بھول جاتا ہوں، سارا غم ثاقب جب مزاروں کو دیکھ لیتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور باغی شریعہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہم امام حسین کے نقش قدم کے چومنے والے بھی ہیں، اور امام حسین کے دامن کرم سے اور ان کے نسب پاک سے خصوصاً جتنے تعلق رکھنے والے ہیں، سب پر ہم جان لٹانے والے ہیں، سبحان اللہ۔ اور ان کے نقش قدم پاک کو چوم کر جتنے حضرات ہمیں عشق رسول کا چراغ عطا فرماتے ہیں، ہم ان سب کو سلام کرنے والے ہیں۔ دیکھیے، حضرت نے ایک رقعہ پیش کیا ہے۔ میرا بھائی کہاں جا رہا ہے؟ دیکھیے، ایک نہیں، دو اٹھے۔ ارے دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں آپ کو، زور سے بولیے۔ کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، سرکار دیکھ رہے ہیں، امام حسین بھی دیکھ رہے ہیں، جملہ اہل بیت دیکھ رہے ہیں، سرکار دیکھ رہے ہیں، سرکار کے سارے غلامان دیکھ رہے ہیں۔ جو گئے وہ ہمارے بچے تھے، جلدی آئیں، چونکہ خصوصی اہتمام جو دعا کا ہے، نہ جانے ان سینکڑوں ہی نہیں ہزاروں میں کتنے ایسے ہیں جن کی دعا اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں قبول فرماتا ہے، امام حسین کی عقیدت و محبت میں قبول فرماتا ہے، اور مقبول لوگوں کے صدقے میں سب کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس رقعے میں جو لکھا ہے وہ سنانے سے پہلے ہم وہ آیت پڑھتے ہیں جس کی تلاوت ہم نے کی تھی، اور یہیں رکتے ہیں، اور کل بڑی تیزی سے
وہ میدان کربلا کا خونی منظر، اور اس سے پہلے حضرت امام مسلم کی ذات بابرکات کے بارے میں جھلک اکٹھے اجتماعی طور پر جب آپ کے سینے میں آئے گا تو ایسا لگے گا بظاہر آنکھیں برس رہی ہیں مگر اخیر میں اطمینان ہوگا، سینہ مدینہ بنا ہوا ہے۔ ہم یہ عرض کرنے والے تھے کوئی اٹھ کر نہ جائے، سرکار دیکھ رہے ہیں۔ اس بزم کی پرنور فضا دیکھ رہے ہیں، بلندی سے دھیرے بولتے ہو تو ہمیں لگتا ہے کہ شعر شاید شعر پرانا ہے کیا؟ لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں، بانگی صاحب کرسی اٹھا رہے ہیں، یا اللہ۔ ابھی مجلس میں بیٹھے ہیں، ابھی یہ حال ہے۔ اس بزم کی پرنور فضا دیکھ رہے ہیں، ہر طرز ہر انداز و ادا دیکھ رہے ہیں، کوئی غفلت میں نہ بیٹھے، کوئی سونے کی کوشش نہ کرے، کوئی ادھر ادھر دماغ نہ لے جائے۔ سرکار ہمارا جسم ہی نہیں ہماری نیتوں کو بھی دیکھتے ہیں۔ اس بزم کی پر نور فضا دیکھ رہے ہیں، ہر طرز ہر انداز و ادا، دامن میں چھوٹے ہاتھ سے تعظیم و ادب کا، دامن نہ چھوٹے ہاتھ سے تعظیم و ادب کا، لوگوں تم محبوب خدا دیکھ رہا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شہید اعظم کانفرنس۔ میں نے آیت کریمہ سنائی تھی، اللہ نے ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے محبوب، آپ دنیا والوں سے کہہ دیجئے، کلمہ پڑھنے والوں سے بالخصوص کہہ دیجئے، اے لوگوں میں نے تمہیں دین دیا۔ آخری وقت میں ہر جنتی ماحول میں بولتا رہے گا، اے لوگوں میں نے تمہیں دین دیا، میں نے تمہیں اسلام دیا، میں نے تمہیں مذہب حق دیا، میں نے تمہیں جہنم کے دہانے سے بچایا، میں نے تمہیں جنت کی دہلیز پر لا کھڑا کیا، بلکہ جنت کے اندر تمہیں داخلہ عطا فرمایا۔ اے لوگوں میں نے تمہیں ڈپلیکیٹ معبودوں سے بچایا، میں نے تمہیں اوریجنل معبود حقیقی اللہ کی بارگاہ میں جھکایا۔ اس بامشقت راہ تبلیغ میں نے جس میں پاک پر پتھر کھائے، لوگوں نے پتھر برسائے، دندان مبارک شہید ہوا، جس میں پاک لہو لعان ہوا، مگر اس بامشقت تبلیغ کے سلے میں مجھے تم سے اور کچھ نہیں چاہیے، بس اتنا کرو۔ اللہ نے فرمایا محبوب لوگوں سے کہہ دو مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، اس تبلیغ دین کا صلہ اتنا دے دو کہ اپنا سینہ میرے اہل بیت کی محبت کا مدینہ بنا ڈالو۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، خلیفہ تاج الشریعہ۔ میرے اہل بیت سے محبت کرو، میرے گھر والوں سے محبت کرو، میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ گویا سرکار نے فرمایا جب ایسا کرو گے تو حق کا ظہور رہے گا، مذہب کا شعور رہے گا، چہرے پر نور رہے گا، اور مر جانے کے بعد بھی قبر میں نور ہی نور رہے گا۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مدرسہ غوثیہ قادری مسجد کمیٹی۔ جو آلِ نبی کا وفادار ہوگا وہی باغ جنت کا حقدار۔ مکمل شاعر بن گیا آج۔
جو آلے نبی کا وفادار ہوگا وہی باغ جنت کا حقدار ہوگا. مجھے موت کی آرزو اس لیے ہے کہ مرنے کے بعد ان کا دیدار ہوگا. سبحان اللہ. قرآن کی تفسیر مدارک شریف کے اندر ہے قیل یا رسول اللہ من هؤلاء الذین وجبت علینا مودتهم. حضرت دعا توجہ. صحابہ کرام جب یہ آیت نازل ہوئی قل لا اسألکم علیہ اجرا، لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میرے گھر والوں سے محبت کرو اگر مومن کامل رہنا چاہتے ہو تو صحابہ کرام عرض کرنے لگے میرے آقا ہمیں بتا دیجئے کہ وہ کون کون لوگ ہیں جن کی محبت اہل ایمان پر واجب ہے کہ ان سے کٹیں گے تو بچیں گے نہیں، ان سے کٹ کے رہیں گے تو ایمان رہے گا ہی نہیں. تو میرے سرکار نے ارشاد فرمایا علی و فاطمۃ والحسن والحسین وابناہما. سبحان اللہ. فرمایا میرے داماد علی ہیں، میری بیٹی فاطمہ ہے اور میرے بیٹے حسن و حسین ہیں اور ان کی اولاد ہیں. میرے سرکار نے فرمایا صرف حسنین کریمین سے محبت نہیں، ان کی اولاد سے بھی محبت کرنا ہوگا. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے ہمیں محبت کا درس دیا. یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. سبحان اللہ. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور. واہ واہ سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ. نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اس تفسیر کے مطابق الحمدللہ سرکار غوث اعظم کو دیکھتے ہیں تو حسنی بھی ہیں حسینی بھی ہیں. سبحان اللہ. سرکار غریب نواز حسنی بھی ہیں حسینی بھی ہیں. سبحان اللہ. الحمدللہ دونوں طرف سے انہیں نسب حاصل ہے. اس طرح سے اور بزرگان دین، یہ وہ بزرگان دین ہیں جن کی محبت ایمان کی علامت ہے. اب کوئی انسان کوئی کلمہ پڑھنے والا امام حسن و حسین سے محبت کا دعویٰ کرے اور غوث و خواجہ سے بیر رکھے عداوت رکھے معاذ اللہ تو ڈیسائیڈ کر لینا ادھر والا ہے کہ ادھر والا ہے. یہ فیصلہ کر لینا. بریلی شریف کی آواز تو ہمیں درس دے رہی ہے یا رسول اللہ نبوی میں علوی فصل بطولی گلشن حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا. واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. الحمدللہ رب العالمین. آج ہم خوش نصیب ہیں کہ سرکار مولا علی کی محبت میں بیٹھے ہیں. آخری جملے پہ زور سے بولنا ہے، یہ آخری جملہ ہے اور لیٹ بھی ہو گیا ہے. مجھے بہت احساس ہے مگر ایک رو میں فراوانی میں یہ یقین تو ہے کہ ہم سب مولا علی کی محبت میں بیٹھے ہیں، سیدہ فاطمہ کی محبت میں بیٹھے ہیں، امام حسن و حسین کی محبت بھی ہے دل میں، سرکار غوث اعظم خواجہ پاک اعلیٰ حضرت اور سارے بزرگان دین کی محبت ہے. ہمارا یقین ہے جب قیامت کا دن آئے گا، آج ذکر کے سائے میں بیٹھے ہیں کل ردائے رحمت کے سائے میں ہوں گے. دیکھیے خوش نصیب کتنے خوش نصیب ہیں رفیق بھائی KGN کمیٹی کے صدر. الحمدللہ اتنے عظیم الشان پیمانے پہ جو جشن منعقد ہوا ہے، لمبے اخراجات ہوتے ہیں، انہیں پورے کرنے کے لیے 2100 کا انہوں نے نذرانہ خلوص پیش کیا ہے. محبت سے بولیے سبحان اللہ. گرامی وقار
علی جناب موسیٰ بھائی قادری ویلفیئر کمیٹی کی طرف سے، بلکہ قادری ویلفیئر کمیٹی سے تعلق رکھنے والے، یہ معلوم نہیں پوری کمیٹی کی طرف سے کہ اپنی طرف سے الحمدللہ ذاتی طور پہ 2100 کا نذرانہ پیش کیا. سبحان اللہ. جناب کلیم بھائی قادری ویلفیئر کمیٹی، یہ دوسری کمیٹی ہے بھائی. غوث پاک کے نام، غوث پاک کی 11ویں شریف کے عدد کی مناسبت سے 1100 روپے کا نذرانہ پیش. سبحان اللہ. یہ 3 ہیں، اگر رک جاؤں تو کل لوگ 3-5 کریں گے، اپنے تو نہیں بیگانے. 2 بھائی ہمارا اٹھ جائے اور الحمدللہ 2100 کا نذرانہ پیش کیا ہے. انہیں ہم پیچھے چھوڑیں گے. نیکیوں میں سبقت کرنا عبادت ہے. ہمیں 2 بھائی کی ضرورت ہے. امام حسین کے نام پہ اٹھیے، ہم دعا کرنے والے ہیں رزق میں برکت کے لیے، حیات و درجات میں برکت کے لیے. ایک بھائی دیکھیے اٹھنے کی کوشش کر رہا ہے، ہاتھ اٹھا دیا. اپنی ذات اٹھاؤ، کھڑے ہو جاؤ. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. الحمدللہ. یہ عزیزم افروز صاحب حاجی روشن علی صاحب کے صاحبزادے ہیں. انہوں نے کتنے الحمدللہ اللہ اکبر، دونوں جہان میں آپ کو اللہ تعالی ہر مرتبے میں بڑھائے. آمین. 2100 لاش تھا، ان کی طرف سے 2200 کا اعلان کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ شرف قبول عطا فرمائے. ایک بھائی دیکھیے، اللہ نے کسی کو بے جوڑا نہیں پیدا فرمایا ہے. ان کا جوڑا پہلے کس نے دیا ہم نہیں دیکھتے، لیکن ان کا ساتھ اتنا بڑا مجمع ہے، ہمیں یقین ہے نہیں لے کر آئے اس سے کیا ہوا. ہم کل دیں گے، پرسوں دیں گے، نرسوں دیں گے. الحمدللہ. دوسرا ہاتھ نظر آیا. نعرہ تکبیر. کیا نام؟ اللہ اکبر. کیا نام؟ امیر خان. سمیر خان. اللہ کر دے آپ کو امیر خان. ہر سنی کو اللہ امیر بنا دے. انہوں نے الحمدللہ رب العالمین اللہ کی دی ہوئی صلاحیت حیثیت کے مطابق 500 کا نذرانہ عقیدت پیش کیا ہے. اللہ اسے قبول فرمائے. اور خوشی کی بات یہ ہے، ایک بندے خدا دیکھیے دیتے یوں ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے حبیب دیکھ رہے ہیں، حضرات 4 یار دیکھ رہے ہیں. 500 روپے کا نذرانہ انہوں نے پیش کیا. ایک بھائی وہ اشارہ کر رہے ہیں، نام جناب محمد عقیل احمد نے 500 روپے کا نذرانہ. الحمدللہ. پروردگار عالم ان کے حیات میں برکت عطا فرمائے. ایک بھائی اور آگے، جناب نور محمد صاحب. اللہ تعالیٰ ان کے گھر بار کاروبار اور ہم سب کے گھر بار کاروبار کو نور فرمائے. نور محمد صاحب نے 500 روپے دیے. خوشی کی بات یہ ہے حاجی علی محمد بھائی نے ممبر پاک پہ لفظ حاجی نکل گیا ہے، انشاءاللہ شرف قبول پا جائے گا. جناب علی محمد بھائی صاحب نے الحمدللہ ایک عبادت میں سبقت حاصل کی. 2500 روپے نظر امام حسین کی بارگاہ میں نظر انہوں نے پیش کیا. اکرم بھائی صاحب نے 500 روپے کا نذرانہ عقیدت پیش کیا ہے. اللہ اور اس کے حبیب اور اللہ والے دیکھ رہے ہیں. الحمدللہ پوری دینی جولانیت کے ساتھ ایک چھوٹی بچی الحمدللہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ آئی. امی نے بھیجا کہ ابا نے؟ کس نے بھیجا؟ یہ بچی کس کی طرف سے آئی؟ آپ کی طرف سے. اللہ اکبر. جناب ببلو بھائی نے اپنی بچی کے ہاتھوں 500 روپے کا نذرانہ بھیجا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے.
کتنا؟ ایک خوشخبری ہے، دین کی راہوں میں کچھ ظاہری چیزیں بھی بڑی خوشخبری بن جاتی ہیں۔ نعرے تکبیر، زور سے نعرے رسالت۔ جناب بھائی بابو پٹیل صاحب نے 5000 کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ اللہ تعالی اس 5000 کے صدقے بہار 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 نازل فرمائے۔ یہ حبیب ماسٹر صاحب کی طرف سے 500 روپے آئے، ذاکر شیخ کی طرف سے 500 روپے آئے، بندے خدا نے دیا 300، یہ 100 کے نوٹ ہے 3۔ خدا سلامت رکھے سب کا دین۔ اسی وقت ہم کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام کا اہتمام کرتے ہیں۔